علماء کا نظریہ نمبر 5، یہ دیوبندی بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اب یہ مولانا کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے ہمارے محبوب، لیکن یہ میں اپنے ریفرنس سے مولانا نہیں کہہ رہا، ان کے ریفرنس سے، تاکہ پرابلم اینڈ پہ نہ ہم آئے، احترام کے ساتھ سارے بزرگوں کے نام لیے جائیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، امداد المشتاق کتاب ہے، صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے. ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی. سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہر اس بات میں غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے. جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں. تب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. ولیعوذ باللہ تعالی. مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے. لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے. تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھا کے سننی ہو. اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے کہ یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. لیکن یہ والا کام غائب میں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا. اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کو بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرک کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں.